شوہر ہاتھ پاؤں چھلوا کر اور ایک آنکھ سجوا کر گھر آیا۔ بیوی نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ شوہر، ایک عورت موٹر سائیکل سے ٹکر مار کر نکل گئی۔ بیوی، موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کیا یا کوئی اور بات جو اس کے گھر تک پہنچایا جا سکے؟ شوہر، نہیں، درد کی وجہ سے نمبر تو نوٹ نہیں کر پایا، پر وہ بہت گوری اور سنہرے بالوں والی تھی۔ اس نے ہرے رنگ کا سوٹ، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی، اور ہاں، دائیں گال پر ہونٹوں کے پاس ایک دل تھا۔ اتنا بتانے کی دیر تھی، شوہر کی دوسری آنکھ بھی سوج گئی۔ ایک شادی شدہ جوڑا باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک ایک بڑا سا کتا بھونکتا اور غراتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ دونوں کو ہی لگا کہ یہ انہیں کاٹ لے گا۔ بچنے کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر شوہر نے فوری طور پر اپنی بیوی کو اوپر تک اٹھا لیا تاکہ کتا بیوی کو کاٹ نہ سکے، اور کم از کم بیوی تو کتے کے حملے سے بچ جائے۔ کتا بالکل نزدیک آ کر رکا، کچھ دیر تو بھونکا اور پھر پیچھے کی طرف بھاگ گیا۔ شوہر نے چین کی سانس لی اور اس امید میں بیوی کو نیچے اتارا کہ بیوی کو آج میری محبت کا یقین ہو گیا ہوگا اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ لیکن اس کی امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے اس کی بیوی چلائی، میں نے آج تک لوگوں کو کتے کو بھگانے کے لیے ڈنڈا مارتے یا پتھر پھینکتے تو دیکھا تھا، پر ایسا آدمی پہلی بار دیکھ رہی ہوں جو کتے کو بھگانے کے لیے اپنی بیوی کو بھی پھینکنے کے لیے تیار تھا۔ ایک شخص مرتے وقت اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہوئے بولا، بیٹا تم ڈیفینس والے بنگلے لے لینا۔ چھوٹے بیٹے سے بولا، بیٹا تم سے میں بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تمہیں گلشن والی 20 کوٹھیاں دے رہا ہوں، اور بیگم صدر والے 11 فلیٹس تمہارے ہوئے۔ پاس کھڑی نرس بہت متاثر ہوئی اور اس کی بیوی سے بولی، آپ کتنی خوش قسمت ہیں، آپ کے شوہر کتنے امیر ہیں۔ بیوی بولی، کہاں کے امیر، یہ منحوس تو دودھ والا ہے، اپنے گاہکوں کی گھر کی وصیت کر رہا ہے۔ ایک سردار کے ہمسائے کی بھینس کے سینگ بہت بڑے بڑے تھے۔ سردار جب بھی اس بھینس کے پاس سے گزرتا تو کھڑا ہو کر سوچنے لگتا کہ اگر میری ٹانگیں اس کے سینگوں میں پھنس جائیں تو کیا ہوگا۔ آخر ایک دن خود ہی اس کے سینگوں میں ٹانگیں پھنسا دیں۔ بھینس نے اسے گھما کر نیچے دے مارا تو سردار کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ بھینس کا مالک ہسپتال افسوس کرنے گیا کہ میری بھینس کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ سردار بولا، چھوڑو یار، ٹانگوں کی خیر ہے، کم از کم یہ ٹینشن تو ختم ہوئی کہ ٹانگیں اگر بھینس کے بڑے بڑے سینگوں میں پھنسیں تو کیا ہوگا۔ دفتر میں کام کرتے ہوئے ایک صاحب کا موبائل چوری ہو گیا۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد تھکے ہارے صاحب بہادر نے جو ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اگلا منظر دیکھ کر چونکے بنا نہ رہ سکے۔ گھر میں ساس اور سسر اپنی بیٹی کا سامان پیک کیے ان کے منتظر تھے۔ بیگم اور ساس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ ان کے داخل ہونے پر سسر کے ماتھے پر نفرت کی لکیریں بھی عیاں ہونے لگی تھیں۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں میری بیوی کو، خیریت تو ہے؟ انہوں نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں دریافت کیا تو سسر نے آگے بڑھ کر ان کی بیوی کا موبائل ان کے سامنے کر دیا۔ میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ بیوی کو ان کے نمبر سے میسج آیا تھا۔ میسج دیکھ کر صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بتایا کہ ان کا موبائل تو صبح سے چوری ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنی جیبیں الٹ کر سب کو یقین دلایا
تو ان کی بیگم اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی اور سسر صاحب نے اپنی ٹانگیں بیٹھے بیٹھے دراز کر لیں۔ لیکن چور نے میری بیوی کو طلاق کا میسج کیوں کیا؟ الجھن کے مارے انہوں نے اپنا نمبر ڈائل کیا تو چور نے فون اٹھایا۔ کمینے انسان، فون چرایا سو چرایا، میری بیوی کو طلاق دینے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ چور نے اطمینان سے ان کی بات سنی اور کہنے لگا، دیکھیے صاحب، صبح جب سے آپ کا فون چرایا ہے مجھے آپ کی بیوی کے 36 میسج اور کال موصول ہو چکے ہیں۔ کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کب آؤ گے؟ آتے ہوئے یہ لے آنا، اور ہاں جلدی آنا، دیکھو فلاں چیز ختم ہو گئی ہے۔ میں پاگل ہو گیا تھا، تب میں نے طلاق بھیج دی۔ چاچا شکورہ ووٹ ڈالنے گیا اور اپنا شناختی کارڈ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا میری بیوی ووٹ ڈال گئی ہے؟ ایجنٹ نے ووٹر لسٹ چیک کر کے بتایا کہ ہاں جی، آپ کی بیگم تو ووٹ ڈال کر جا چکی ہے۔ چاچا شکورے نے ایک آہ بھری اور کہا کہ کاش تھوڑا جلدی آ جاتا تو شاید اس سے ملاقات ہو جاتی۔ ایجنٹ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لگتا ہے کافی عرصے سے ناراضگی چل رہی ہے۔ شاید۔ چاچا نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل اسے فوت ہوئے پورے 15 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ ہر دفعہ باقاعدگی سے ووٹ کاسٹ کرنے آتی ہے۔ ایک پٹھان ایزی لوڈ کروانے گیا، لیکن اس نے غلطی سے کسی اور کے نمبر پر ایزی لوڈ کروا دیا۔ اس کے بعد پٹھان نے اس نمبر پر کال کی اور کہا، میں نے ابھی تم کو غلطی سے 100 روپے کا ایزی لوڈ بھیج دیا ہے، چلو اب جلدی سے ہم کو ہمارا 100 روپیہ واپس کرو۔ سامنے سے آدمی بولا، مگر ہمارے پاس تو 80 روپے کا ایزی لوڈ موصول ہوا ہے۔ پٹھان بولا، او یار رکو، ہم 20 روپے کا اور لوڈ بھیجتا ہے۔ سامنے والے مکان کی کھڑکی سے ایک لڑکی تقریباً 5 منٹ سے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لڑکے نے بھی ہاتھ ہلا کر ہائے کر دیا۔ تبھی اچانک اس کی پیٹھ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بڑی مشکل سے پلٹ کر دیکھا تو بیوی ہاتھ میں ڈنڈا لیے کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ہائے ہائے نہیں کر رہی، بلکہ اپنی کھڑکی کا شیشہ صاف کر رہی ہے۔ Please subscribe our channel.